من قرأ الفاتحة. صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرما کر قلوب منورہ چہارگاہ معصومین کو ایصال فرمانا. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشہادتہم وشجاعتہم ومنزلتہم من اول الخلق الدنیا الى فنائها ومن اول الآخرة الى بقائها. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات. ایک صلوات عنایت کریں محمد حاضرین گرامی قدر. جس آیت کا اور بلکہ دو آیتوں کو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے اس عشرہ محرم میں، وہ سورہ مریم کی 59ویں اور 60ویں آیات ہیں. اس میں ارشاد رب الحق ہو رہا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ہم نے ان کے بعد، اب یہ کس کے بعد، اس میں تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے، یعنی پیغمبروں کے بعد، مومنین صالحین کے بعد، خدا پرستوں کے بعد، خلفن ایسے ناشائستہ اور ناصالح افراد ان کی جگہ پر آ گئے. کیا کام تھا ان کا؟ ان کا کام یہ تھا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے شہوات نفسانیہ کی اتباع کری. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا فسوف، ان قریب
ہم ان کو غی میں ڈال دیں گے. ہم ان کو عنقریب غی کہتے ہیں ہلاکت کو، غی کہتے ہیں جو رشد کے مقابلے میں آتا ہے، جو ترقی کے مقابلے میں آتا ہے، جو کمال کے مقابلے میں آتا ہے، ہم ان کو غی میں ڈال دیں گے. البتہ بعض تفسیر میں یہ بھی ملتا ہے کہ جہنم میں ایک چاہ ہے، ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام غی ہے، اس میں ڈال دیں گے. اور آگے پھر کیا ہوا؟ آگے ارشاد ہوتا آیت نمبر 60 میں إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر کن لوگوں کو؟ إِلَّا مَن تَابَ، مگر سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح انجام دیں. پھر کیا ہوگا؟ یدخلون الجنت، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر ذرا سا بھی ظلم ہونے والا نہیں ہے. ایک صلوات عنایت کرو محمد وعلی محمد. بڑا ربط ہے، اور ان دو آیتوں میں انسان بہت کچھ ذکر کر سکتا ہے. ایک تو خلف اور خلف میں بتا چکا ہوں کہ خلف کہتے ہیں پسر صالح کو، جانشین صالح کو، نیک جو انسان چھوڑ کر کے اپنا جانشین جاتا ہے. اور خلفن کہتے ہیں اس جانشین کو جو نا خلف ہوتا ہے، جو نا صالح ہوتا ہے، جو ٹھیک نہیں ہوتا ہے. پھر ان لوگوں کس وجہ کیا کیا انہوں نے؟ جو بھی نا خلف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خلف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ نمازوں کو ضائع کر دیتا. مسلسل اس سلسلے میں یہ ربط ہے ان آیتوں کا ایک دوسرے سے. نمازوں کو جب نمازیں ضائع ہو جائیں گی واتبعوا الشہوات، نمازیں جب ضائع ہو جائیں گی تو آٹومیٹک خود بخود انسان اس حالت، اس استھتی اور اس پوزیشن میں پہنچ جائے گا کہ وہ شہوات کی اتباع کرنے لگے گا. جب شہوات نفسانیہ کی انسان اتباع کرنے لگے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ انہیں کمال کے راستے سے ہٹا دے گا. اب اقواموں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو اس آیت پر خاص توجہ دینی چاہیے. اگر آج امت مسلمہ اس بات کا احساس کر رہی ہے کہ ہم لوگ کمال سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو زمانہ ہم نے رسول اسلام کے زمانے میں دیکھا، جو ہم نے اپنا زمانہ مسلمانوں کی پوزیشن صدر اسلام میں دیکھی، جو حالات ہم نے ائمہ معصومین کے زمانے میں دیکھے، آج وہ حالات نہیں ہیں. آج ہر طرف سے امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج چاروں طرف سے امت مسلمہ یہ الغار کی شکار ہو رہی ہے. آج امت مسلمہ کے اوپر اعتراض پر اعتراض ہو رہے ہیں، جبکہ امت مسلمہ اس دین کے ماننے والی ہے جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام کے اوپر کوئی دوسری چیز بلند نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اسلام نام ہے افتخار کا، اسلام نام ہے سرفرازی کا، اسلام نام ہے رشد و کمال کا، اسلام نام ہے ترقی کا، اسلام نام ہے انسانیت کا، اسلام نام ہے امن کا، اسلام نام ہے دوستی کا، اسلام نام ہے جو یہ تضمین کرتا ہے کہ انسان دنیا و آخرت میں کمال کے راستے پر چلے اور تبارک و تعالی سے ملاقات کرے. ایک صلوات پڑھ دیں اس آیت کا ترجمہ مولانا آزاد نے، جو کہ سنی ہے مگر بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے مولانا آزاد نے اس آیت کا. آپ ترجمہ فرماتے ہیں، بھائی جان آگے تشریف لائیے، آپ ویسے ہی سو جاتے ہیں، پیچھے لے جائیں گے پورا سو جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد کچھ ناساہل جانشین آ گئے.
مولانا آزاد کے جملے ترجمے میں کہ پیغمبروں کے بعد کچھ ناصالح جانشین آ گئے اور ان جانشینوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اور وہ ساری باتیں جو میں نے بتائیں، اور اس کے علاوہ غی سے مراد یہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے کہ وہ راہ ہدایت سے بھٹک گئے، اتنا ترجمہ مولانا آزاد نے کیا ہے۔ تو بڑی غور و فکر کی بات ہے، یعنی ہمارے اوپر الزام لگانے والے تبرہ کا، ہمارے اوپر الزام لگانے والے کہ یہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہمارے اوپر یہ الزام لگانے والے کہ یہ اسلام میں صحابہ کو برا کہہ کر کے فتنہ و فساد قائم کرتے ہیں اور اتحاد کو ختم کرتے ہیں، میں کہوں گا یہ مولانا آزاد کوئی شیعہ نہیں ہے، مولانا آزاد ایک اسکولر ہیں، مولانا آزاد ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے، اور وہ اپنے ترجمے میں اس طرح لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں حقیقت نظر آ جاتی ہے، جب حقیقت انسان کے سامنے ہو تو وہ حقیقت سے منصرف نہیں ہو سکتا، تو لہذا مولانا آزاد کو کہنا پڑا کہ کچھ پیغمبروں کے بعد ناصالح جانشین بن گئے۔ اب ہمیں تاریخ میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سے افراد ہیں جو پیغمبروں کے بعد ناصالح تھے اور وہ جانشین بن گئے۔ عزیزو، بہت سی چیزیں ہیں اور میرا موضوع تقریباً یہاں تک آ چکا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون خلف صالح ہے، کون خلف ناصالح ہے، کون خلف ہے، کون خلف ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں عزیزان گرامی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، باب الصلاۃ میں آپ روایت دیکھیں گے، اس میں آپ کو ایک روایت ملے گی جس میں یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے خلیفہ دوم کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں مجنب ہو گیا ہوں اور مجھے غسل کی ضرورت ہے اور مجھے کہیں پانی میسر نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ خلیفہ دوم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مسلم ہے، کسی شیعہ کی حدیث نہیں ہے، اصول کافی کی نہیں ہے، بہار کی نہیں ہے، یہ استفسار کی روایت نہیں ہے، یہ شیخ مفید کی روایت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں صاف اور جلی الفاظ میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ جا نماز مت پڑھ، نماز مت پڑھ۔ وہاں پر اتفاق سے عمار یاسر بھی موجود ہیں۔ عمار یاسر کہتے ہیں اے خلیفہ یہ کیا حکم دے رہے ہو، یہ کیا حکم دے رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک جنگ میں ہم دونوں موجود تھے، مجنب ہو گئے تھے تو میں نے اپنے آپ کو وہاں زمین پر لوٹ کر کے گرد خاک آلود کیا اور خاک آلود کیا، تم نے نماز نہیں پڑھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اتنا ہی کافی تھا کہ تم کسی پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مار دیتے اور مٹی کو چھڑک دیتے اور اپنے چہرے پر مل لیتے۔ جیسے ہی جناب عمار یاسر نے یہ کہا، ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ مصلحت ہے خاموش ہو جاؤ۔ اب عمار یاسر مجھے نہیں معلوم کس تقیے کی حالت میں تھے، کس پوزیشن میں تھے۔ ایک مرتبہ عمار یاسر نے فرمایا کہ خلیفہ اگر تم کہتے ہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے حکم الہی، حکم رسول اللہ بیان کر دیا۔ ایک صلوات دعا پڑھیں محمد و آل محمد۔ بیان کر دیا۔ اب اور مسئلہ آگے پڑھا
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا، ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھا اور یہ بھی موجود تھے۔ وہاں پر بات تیمم کی چلی، بات تیمم کی چلی تو کہا کہ تیمم کی بات لوٹا دی گئی کہ کس نے لوٹائی؟ کہا وہ خلیفہ دوم نے تیمم کی بات کو لوٹا دیا کہ وہاں پر اس طرح سے واقعہ ایک شخص آیا تھا اور عمار یاسر نے یہ جواب دیا تھا اور خلیفہ دوم نے وہ اس بات کو لوٹا دیا تھا، انہیں خاموش کر دیا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتا ہے کہ چل اگر عمار یاسر کی بات کو لوٹا دیا گیا تو قرآن کا کیا کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فلم تجدو ماءً، اس مفہوم کے ساتھ کہ جب تمہیں پانی نہ ملے فتیمموا، تم تیمم کرو، کاسے سعید کے ذریعے سے، پاک مٹی کے ذریعے سے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن میں اور خلافت الہیہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے، جو قرآن فرمائے گا وہ اہل بیت فرمائیں گے، جو اہل بیت فرمائیں گے وہ قرآن فرمائے گا۔ یہی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان قیامت تک نہ جدائی ہونے والی ہے اور یہی تمہاری ہدایت کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں۔ میں اتحاد کا قائل ہوں، میں اتحاد کا قائل ہوں، میں امت مسلمہ کے ایک ساتھ چلنے کا قائل ہوں، خصوصاً جو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں چاروں طرف سے امت مسلمہ کو یلغار دی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس دور میں ہر دور سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی چیخ کر کے کہا کرتا ہوں کہ اتحاد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم باطل پر متحد ہو جائیں، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کی تلاش کر کر کے حق پر متحد ہو جائیں۔ صلوات پڑھ دیں ہم حق پر متحد ہوں۔ وہ مصلح نہیں ہوتا، وہ ہادی نہیں ہوتا، وہ رہنما نہیں ہوتا کہ جو باطل پر متحد کر گے، بلکہ مصلح وہ ہوتا ہے، ہادی وہ ہوتا ہے، ناصح وہ ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا وہ ہوتا ہے، رہبر وہ ہوتا ہے جو حق پر متحد کرے، جو حق پر متحد کرے۔ تو لہذا ہمیں فرق سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی مجلسوں سے، اگر ہم اپنے بیانوں میں باطل اور حق کے چہروں کو دونوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو کیسے شناخت ہوگی حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ حتیٰ اگر ہم نے ضمیریں اور کنایے بھی استعمال کیے، لیکن اگر ہمارا مجمع ان ضمیروں اور کنایوں کو نہ سمجھ سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنی جگہ پر ایک طرح سے تاریخ میں خیانت کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کو سامنے پیش کریں کہ کون کون تھا۔ تو اب میرا امت مسلمہ سے، اپنے پیارے بھائیوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے پیارے بھائیوں ذرا یہ بتاؤ، کیا بغیر تیمم کے نماز ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو پانی نہ ملے یا اگر کسی کو پانی استعمال کرنا نقصان دے یا پانی اتنا ہو کہ کسی نفس محترمہ کی جان جاتی ہو، اب اس میں وضو کرے یا اس کو پلائے، ایسے میں تیمم ضروری ہے یا نہیں؟ تو ساری امت مسلمہ نے چیخ کے کہا کیوں نہیں مولانا، نہ نماز کے لیے اگر پانی نہ ملے تو طہارت کے لیے تیمم شرط ہے۔ ہم نے کہا اگر تیمم شرط ہے تو اب ہمیں بتاؤ اگر کوئی بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سارے مفتیوں نے کہا، سارے ملاؤں نے کہا، سارے
سارے ٹوپیوں والوں نے کہا، سارے امامے والوں نے کہا، سب نے کہا، میں ایک آواز ہو کر کے، ہم صدا ہو کر کے کہا کہ دیکھو بغیر طہارت کے نماز نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جس نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی گویا اس نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ اب قرآن میں دیکھو کہ کون تھا خلف صالح، کون تھا نمازوں کو ضائع کرنے والا، کون تھا؟ صلوات پڑھ دو۔ اب اس کی کیا کیا جائے؟ ماننا دونوں کو ہے، ماننا دونوں کو ہے، مجبوری بن چکی ہے۔ مجبوری نہیں ہے عزیزو، کبھی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم اتنا سب کچھ کر رہے ہو لیکن ہم پھر بھی دروازہ کھولے لگتے ہیں، الا من تابا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، وآمنا، دیکھو کبھی بھی ایمان لے آؤ، اگر باطل پر تھے تو حق پر آ جاؤ، حق پر آ جاؤ۔ ہمارے یہاں دروازہ کو کہا کہ صاحب یہ جو بات تھی اس سے یہ پتہ چلتا، تعویلیں ہوئیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں باب اجتہاد کھل گیا تھا اور خلفاء اپنا اجتہاد کرنا شروع کر دیے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اجتہاد وہ بھی نص کے مقابلے میں، وہ بھی شریع قرآن کے مقابلے میں، وہ بھی قرآن کے حکم کے مقابلے میں۔ ارے میاں چلیے مانا کہ تم نے اجتہاد کو مانا، اور وہ بھی وہ اجتہاد جو رسول کے مخالف، جو قرآن کے مخالف اجتہاد تھا۔ چلیے مانا اجتہاد کیا، گرچہ اپنی جگہ پر غلط اجتہاد تھا، اگر اجتہاد تھا تو مجھے بتائیے اب وہ 1400 برس بعد اجتہاد کہاں ختم ہو گیا؟ اجتہاد صرف 4 میں سمٹ کر کے کیوں رہ گیا؟ ارے اجتہاد وہ ہے کہ جس میں نہ سنت بدلے نہ قرآن بدلے بلکہ حکم الہی مل جائے۔ روشن مثال کہ نماز ضائع ہو گئی، اور یہ بھی روشن ہو گیا کس نے نماز ضائع کر دی۔ اب آئیے نمازوں کو نمازوں سے ٹیلی کریں، نمازوں کو نمازوں سے ملائیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی حضرت، الفاظ پہ توجہ کیجئے گا، حضرت نہیں کہہ رہا ہوں میں، بڑی حضرت فرماتی ہیں، کہتی ہیں بڑی حضرت کہ جب وقت نماز ہو جاتا تھا، در کیجئے وقت نماز کی اہمیت کو، سخن گنج کہیں سے بھی ملے، حکمت، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا چھپا ہوا خزانہ ہے، جہاں سے بھی ملے اسے لینا چاہیے۔ ولو بالنفاق، اگر منافقوں کے ذریعے سے بھی حکمت ملے تو اسے لے لینا چاہیے۔ وقت نماز کی اہمیت کو جانیے، وقت نماز کی اہمیت کو جانیے۔ بڑی حضرت کہتی ہیں کہ رسول اللہ اور ہم باتیں کرتے ہوئے ہوتے تھے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا نہ وہ ہمیں پہچانتے تھے نہ ہم انہیں پہچانتے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ اتنا عظیم وقت داخل ہو جاتا تھا کہ پیغمبر اسلام سب کچھ چھوڑ کر کے اس ملکوت اعلیٰ میں چلے جاتے تھے، اور اس وادی میں جانے کے بعد اس ہیبت کو درک کرتے تھے۔ پھر یہی آگے فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام رات میں اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے بعد وہ گریہ کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، نماز کے بعد وہ گریہ کرتے تھے کہ صبح فجر تک آپ گریہ کرتے رہتے تھے۔ یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے،
یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے۔ آئیے نمازوں کو نماز سے ٹیلی کریں۔ ایک نماز آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح کا حکم دیا گیا کہ نماز ضائع کر دی گئی۔ اب یہاں نمازیں دیکھیے، نماز مولا کائنات جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے تھے، روایات کے جملے ہیں، مولا کائنات حیدر کرار وہ علی کہ جس نے کبھی دنیا کی کسی طاقت کے سامنے خوف نہیں کھایا، وہ علی جو پوری کائنات بھی اس کے مخالف ہو جائے تو علی کو کوئی دہشت اور پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ علی کے ساتھ علی کا خدا موجود ہے۔ وہی علی جب وضو کا وقت آتا ہے تو روایات کے فقرے یہ ہیں کہ میرے مولا کا چہرہ مبارک خوف الہی سے سرخ ہو جاتا تھا، خوف الہی میرے مولا کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا تھا، وہ علی۔ اور جب میرا علی مولا علی نماز کے مصلی پر قدم رکھتے تھے، روایت کے جملے ہیں کہ میرے مولا کا حیدر کرار کا اس خیبر شکن کا وہ علی جس کے اشارے پر کائنات ہل جائے، جیسا رات کیا آپ نے مجلس میں سنا کہ علی نے صرف ایک سورج نہیں پلٹایا بلکہ علی نے پوری کہکشاں کا مطلب یہ ہے کہ علی نے پوری کائنات کو پلٹا دیا، پوری کائنات کو پلٹا دیا۔ وہ علی جب مصلی پر آ رہا ہے تو خوف الہی سے تھر تھرا رہا ہے۔ اب سمجھ لے دنیا نہ طاقت میزائلوں سے ہے، نہ طاقت بموں سے ہے، نہ طاقت لشکروں سے ہے، بلکہ دنیا کو سمجھنا چاہیے، دنیا کو حق کے راستے پر آنا چاہیے۔ طاقت ہے تو ابدیت خدا میں ہے، طاقت ہے تو بندگی خدا میں ہے، طاقت ہے تو نورانیت میں ہے، طاقت ہے تو حلالیت میں ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ طاقت کہاں ہے۔ وہ علی جب ملکوت اعلیٰ میں اور اپنے رب کے سامنے اس طرح سے پیش آتا ہے تو علی اسے وہ قوت عطا کرتا ہے جس قوت کا ساری کائنات آج درک نہیں کر سکتی۔ دنیا متحیر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جو ناسمجھ تھے، نافہم تھے، غلط عقیدہ رکھتے تھے، وہ راستے میں رک گئے، منحرف ہو گئے، انہوں نے علی کو اللہ سمجھ لیا، انہوں نے علی کو اللہ سمجھ لیا۔ پتہ یہ چلا کہ معنویت وہ مرحلہ ہے کہ اگر انسان اس پر گامزن ہو جائے تو وہ وہی کرامات کرتا ہے جو اس کا خدا کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے نماز صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، اور دوسری سند سے بھی یہ روایت ہے، خود بڑی حضرت سے بھی یہ روایت ہے کہ پیغمبر اسلام راتوں کو عبادت اور گریہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے تمہارے گزشتہ اور آنے والے گناہوں کو بخش دیا ہے تو پھر کیوں اس طرح گریہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے؟
تو کیا جواب ملا؟ بلکہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمہارے گزشتہ گناہ اور آنے والے گناہوں کو بخش دیا۔ اس میں لوگ حیران ہو جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے شاید پہلے بھی گناہ کیے ہیں اور شاید آگے بھی گناہ کریں گے۔ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ ملکوتی میں بڑے عجیب اور حسین جملہ اپنی کوششوں سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی ملکوت اعلیٰ سے ید عرش الہی نے یا اس ذات مقدس علیہ نے الہ العالمین نے اس وجود کو یہ شرف عنایت فرمایا ہے کہ محمد کا وجود صلوات اللہ علیہ وآلہ کہ آپ کا وجود مبارک اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے، اتنا پاکیزہ ہے۔ اس کے یہاں ملکوت اعلیٰ کا وہ عرش ہے، وہ ملکوت اعلیٰ کا نور ہے۔ اس نے اس وجود محمدیہ کو اپنے وجود سے بنایا کہ جہاں پر نہ نجاستوں کا تصور ہے، نہ خباثتوں کا تصور ہے، نہ گناہوں کا تصور ہے، نہ گمراہی کا تصور ہے، بلکہ یہ ذات مقدس اتنی عظیم ذات ہے کہ نہ کبھی گزشتہ میں گناہ کرے گی، نہ کبھی آئندہ گناہ کرے گی۔ لہذا اللہ نے بتایا کہ دیکھ ہم نے تجھے اس طرح بنایا ہے، نہ تو کل گناہگار تھا نہ کل گناہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں تو جوان سمجھیں، جب کبھی بھی یہ بات یہ آیا سامنے آئے، اس کا ترجمہ آئے، تو فوراً آپ اس کا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مذہب والا مجھ سے بڑی پیاری بات کہی۔ ابھی میں گڑگاؤں سے آ رہا تھا تو ایک نوجوان ہندو سے اسی ٹاپک پر گفتگو ہوئی ریلیجین کے موقع پر۔ میں نے اس سے اس کے مذہب سے متعلق، دھرم سے متعلق کچھ سوال کیے، اس نے مجھ سے کیے، تو اس نے ایک بڑا حسین جملہ کہا جس سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ لکھنؤ کا رہنے والا تھا اور وہ پنڈت تھا۔ کہنے لگا مولانا بات یہ ہے کل ملا کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افسوس کہ قرآن کریم کو کہ میسیج کو قرآن کریم نے جو کچھ بتایا ہے وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا۔ بہت اس نے عمدہ بات کہی جس سے مجھے اپنی ذمہ داری کا یہ کہ پھر کس کا کام ہے؟ بھئی ہندوستان میں ہم لوگوں کا کام ہے، ہم ایران سے آنے والے، ہم نجف سے آنے والے، ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے میسیج کو عام کریں، اس کی تفسیریں کریں، اس کے پیغام پہنچائیں، یوٹیوب کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، جہاں بھی ممکن ہو۔ گرچہ ہمیں زیادہ مجال نہیں ہے، زیادہ راستے فراہم نہیں ہیں، لیکن جتنے فراہم ہیں اسے ہم پہلے اپنے اندر وہ لیاقت پیدا کریں، اور لیاقت پیدا کرنے کے بعد لوگوں کے لیے راستہ ہموار کریں۔ کل سوال ہوگا کہ تم فلاں معاشرے میں تھے اور فلاں اشکال ہو رہے تھے، تم نے ان چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ذمہ داری خطیر ہے علماء کی۔ عزیزان گرامی، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھایا نہیں گیا، اس لیے لوگوں ہیں تو پیغمبر اسلام، لہذا یہ آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے تو اپنے ذہن میں کم سے کم اس بات کا جواب موجود رکھیں کہ اس سے مطلب اور مراد کیا ہے۔ تو کیوں آپ یا رسول اللہ اتنا گریا کرتے ہیں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ الا اکونو عبدن شکورا۔ اللہ نے، یہ اس کا ترجمہ اس سے بھی ہوتا ہے، خود رسول اللہ بھی گویا ایک طرح تفسیر فرما رہے ہیں کہ میرے گناہوں کو بخش دیا، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے مجھے جو نعمت عظمیٰ دی ہے، میرے وجود کو جو اتنا مقدس بنایا ہے، مجھے تو اتنا عظیم بنایا ہے، تو پھر کیا اتنا عظیم بنانے والے کا میں شکریہ ادا نہ کروں؟ اب مجھے کہنے دیجئے، یہ امت کے لیے، یا مجھے اپنی قوم کے لیے میسیج دینا، اپنی قوم کے لیے پیغام دینا ہے۔ اب اپنے آپ کو سیادت، سید اور شیعہ ہونے کا ناش کرنے والوں،
नाश करने वालों, तुम्हारे ऊपर जो फराइज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो वाजिबात हैं, वो तो अपनी जगह कम से कम अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपनी इबादतों को इसी शुक्र से अच्छा बना लो कि तुम्हें शिया बनाया है, तुम्हें सैयद बनाया है। सलावत पढ़ दो मोहम्मद। ये है नमाज। नमाज इसका मतलब समझ में आया। और आपकी खिदमत में बहुत मैटर है इस सिलसिले में, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, मासूम फरमाते हैं, जहन नाम में था, तहक़ीक़ कर रहा था मैं, बहरहाल नाम निकल गया जहन से। मासूम फरमाते, हाँ, मौलाए कायनात मोहम्मद बिन अबी बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर गवर्नर हैं। आप मोहम्मद बिन अबी बकर को लेटर लिखते हो, उस लेटर में फरमाते हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर, तवज्जो से सुने अफराद, नमाज के सिलसिले में जल्दी पढ़ना और देर से पढ़ना, वक्त पर न पढ़ना। मौला फरमाते हैं, ए मोहम्मद बिन अबी बकर, जब तुम खाली और ठाली हो तो ऐसा नहीं कि नमाज को तुम वक्त से 1 मिनट पहले पढ़ लो, और ऐसा भी मत करना कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा काम हो तो तुम अपने काम करते चले जाओ और नमाज को ताख़ीर से पढ़ना, ऐसा भी मत करना। और ऐ मोहम्मद बिन अबी बकर, इस बात को भी याद रखना, बड़ी तवज्जो कि जैसी तुम्हारी नमाज होगी, जैसी तुम्हारी नमाज होगी, वैसे ही तुम्हारे बकिया आमाल होंगे, वैसे ही तुम्हारे बकिया आमाल। अब ये इसकी भी बड़ी तौज़ीह की ज़रूरत है। बकिया आमाल मतलब ये नहीं सिर्फ इबादतें, गरचे मोमिन का हर काम इबादत हो सकता है। ये सांस लेना आपका इबादत हो सकता। हम गफलत में सांस लिए जाएं, पता ही नहीं, हम तो सांस लें, वो ऑटोमेटिक चल रहा है और वो ज़िंदगी बढ़ रही है। ये हुई गफलत की ज़िंदगी, ये हुई गफलत की ज़िंदगी, ये हुई बेमारफती की ज़िंदगी। लेकिन अगर हम ये सांस लें और हमारा ये तसव्वुर रहे, अगर मुतवातिर भी ना रहे तो कम से कम वक्तन फ़वक्तन हमारे जहन में आता रहे, उस अल्लाह का शुक्र जिसने हमें हयात दी, उस अल्लाह का शुक्र जो हमें सांसें दे रहा है। तो यही हमारा सांस लेना। या इंसान ये तसव्वुर कर ले, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये अल्लाह की बंदगी के लिए ले रहा हूँ, ये जो सांस ले रहा हूँ मैं अल्लाह की रिजायत के लिए ले रहा हूँ, ये जो सांस ले रहा हूँ मैं अल्लाह का बंदा होने के लिए ले रहा हूँ। तो यही कुर्बतन इल्लाह जब हो जाएगा तो ये हमारे सांस लेना भी इबादत है। यानी क्या? यही गफलत की जिंदगी। तो अब मैं बात अर्ज कर रहा था, बातें खल्त हो जाती हैं, जम जाती हैं कि मैं अर्ज ये कर रहा था कि मतलब ये नहीं है कि नमाज सही हो जाएगी तो बकिया इबादतें भी, बकिया इबादतें तो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, चूंकि नमाज उमूदुस सलात है। जैसे ही खेमे के बीच का उमूद और पाया और सुतून हटा दो, सारा खेमा गिर जाता है। उसी तरह से अगर किसी की नमाज सही ना हो, सही ना हो तो उसकी सारे आमाल खत्म हो जाते हैं। और अगर नमाज ही ना हो तो पता चला ना वो मुसलमान है, ना इस्लाम की कोई चीज है। सलावात पढ़ दे। तो मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इंसानी ज़िंदगी में, मतलब ज़्यादा होता चला जाएगा, बस बात को यही ख़त्म कर रहा हूँ, गर्चे रब्त बहुत है इस बात में। मतलब ये है कि नमाज का इंसानी सारी एक्टिविटीज़ पर, इंसान की तमाम फ़आलियतों पर, इंसान के तमाम आमाल पर असर अंदाज होता है। वो अलग बात है। हमारी तारीकियाँ,
ہمارے گناہوں کے حجاب، ہمارے گناہوں کے پردے، ہماری وہ جہالتیں ہمیں اس سے آشنا اور آگاہ ہونے نہیں دیتی ہیں۔ گرچہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنی نمازوں کو بنا لیا وہ اس مرحلے پر پہنچ گیا، کوئی سلمان بن گیا، کوئی بوذر بن گیا، کوئی قمر بن گیا، کوئی میسم بن گیا، کوئی ہارون مکی بن گیا۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم سلمان کے معجزات و کرامات کو ہی نہیں سمجھ پائے ہیں۔ سلمان بھی اس مرحلے پر ہے کہ کائنات میں جس چیز کا ارادہ کرے اور سلمان کی سچی زبان کہہ دے کن بِإِذْنِ ربی، وہ چیز میرے پروردگار کے حکم سے ہو جائے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر ہماری نمازیں صحیح ہو گئی تو ہم دنیا میں اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا میں افضل بھی ہو سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ گنجائش میرے پاس نہیں ہے وقت میں، چونکہ وقت قلیل ہے، کم ہے، اور اس سلسلے میں مطالب بہت زیادہ ہیں۔ ہاں عزیزو، آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا ہر عمل ہو سکتا ہے یہ دنیا کے کیمرے، دنیا کے مائکروسکوپ، ہر جگہ مائکروسکوپ نہیں ہیں، اور مائکروسکوپ بھی ایک جگہ آ کر کے اپنا دم توڑ دیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں دیکھ پاتے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے، گرچہ بہت کچھ دیکھ پاتے ہیں لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے یہ بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ کیمرے فیل ہو سکتے ہیں، ان کیمروں میں تصویر دھندلی ہو سکتی ہے، لیکن وہ الہی اور ملکوتی جو کیمرہ ہے اس میں کوئی کمی و نقص نہیں آتا۔ وہ کیمرے وہ ہیں جو دلوں کے اسرار کو جانتے ہیں، جو انسان کے نفوس کو جانتے ہیں، انسان کے رازوں کو جانتے ہیں کہ فکر کیا کر رہا ہے، سوچ کیا رہا ہے۔ وہی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے، یہ جو آپ دعائے حضرت زہرا کے فرائض کی ادائیگی کے لیے آپ جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، آپ کا بارگاہ ملکۃ الکائنات میں ضبط و ثبت ہو رہا ہے۔ وہ زہرائے مرضیہ کی انوار منورہ سے پوشیدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں وہ ہر کسی کو دیکھ رہی ہیں کہ آج میرے حسین کو کون پرسہ دے رہا ہے۔ عزیزوں، آپ یہ کالے جھنڈے لگا رہے ہیں، ان کا بھی اجر ہے۔ آپ یہ سیاہ لباس پہن رہے ہیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمہ اللہ قدس اللہ، جن کا بھی انتقال ہوا، آپ لوگوں نے تقلید بھی کی ہے، میں نے بھی تقلید کی ان کی ایک کچھ عرصے تک۔ ان کے والد کے یہاں پر ان کی والدہ کے کوئی حمل جو تھا وہ رکتا نہیں تھا، سقط ہو جاتا تھا۔ وہ ان کے والد بھی واعظ تھے، مولوی تھے، ممبر سے وعظ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ خاتون کو پتہ رہتی ہے کہ کہاں کیا، تو ایک خاتون نے بعد مجلس یہ کہا کہ اے سید خوئی، تم ہم لوگوں کو تو کرامتیں اور نصیحتیں کرتے رہتے ہو، بتاتے رہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تم اور توسل کی باتیں کرتے ہو، یہ بتاؤ تم اولاد کی طلب کے لیے ائمہ معصومین سے کوئی توسل کیوں نہیں کرتے؟ توسل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہم سے کہتے ہو توسل کرو، اہل بیت سے مانگو، کیوں نہیں کرتے؟ ان کا بات صحیح ہے، ان کا ضرور انشاءاللہ، اور بات یہاں پر ختم کر دی۔ یہ گھر پر آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ
آج مجلس میں ایسا ہوا، جب میں مجلس پڑھ چکا، مجلس پڑھنے کے بعد ایک خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے ایسے ایسے کہا مجھ سے، تو ان کی زوجہ کہتی ہیں، یعنی سیدہ ابوالقاسم خوئی کی والدہ کہتی ہیں کہ اس نے بالکل سچ کہا کہ توسل کے لیے آپ دوسروں سے تو کہتے ہو اور خود توسل کیا نہیں کرتے، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ اب علماء کی حالت دیکھیے کیا حالت تھی۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نظر، تو زوجہ کہتی کہ ہمیں بھی نظر کرنی چاہیے، ان کا ہاں ہمیں بھی نظر کرنی چاہیے، مگر ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نظر کریں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نظر کریں۔ تو ایک مرتبہ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ نظر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہوئی، کچھ بھی ہم نظر کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی زوجہ کہتی ہیں، اے سید ابوالقاسم، ابوالقاسم فیملی کا نام ہے، اے سید میں یہ کہتی ہوں کہ ہم بھی نظر کرتے ہیں کہ تم پورے ایام حسینی میں، یعنی سفر تک، ایران عراق میں یہ 30 سفر تک ایام اعضا منائے جاتے ہیں، 30 سفر تک، تو پورے ایام اعضا میں اے سید تم کالا لباس پہنو گے، کالا لباس پہنو گے۔ میں تھوڑا سا شروع کا حصہ چھوڑ گیا، وہ میں آپ کی خدمت میں یہاں روک کر کے بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ کب پتہ چلا؟ یہ پتہ اس وقت چلا کہ جب آغا خوئی نجف اشرف میں عزاداروں کے درمیان میں پورا کالا لباس پہنے ہوئے تھے، آیت اللہ العظمیٰ ابوالقاسم خوئی نجف اشرف میں پورا کالا لباس پہنے ہوئے تھے، بہت شدید گرمی تھی، تو ایک ان کا شاگرد پاس جاتا ہے، بڑی ہے احترام سے کہتا، آقا آپ اوپر سے نیچے تک بالکل سیاہ لباس ہیں، بالکل سیاہ ہیں، حتیٰ اس میں لکھا ہوا ہے اس واقعے میں کہ آقا جوتے بھی جو پہنے ہوئے تھے کفش، وہ بھی آپ کے سیاہ تھے پورے کالے۔ آقا بڑی گرمی ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہو جائے گی، آپ یہ سارا سیاہ کیوں پہنے ہوئے، کالا پہنے ہوئے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے، آقا نے ایک جملہ فرمایا، آقا خوئی نے، آپ نے فرمایا، من ہر چه دارم از همین لباس مشکی دارم، میرے پاس جو کچھ بھی آج یہ اہل بیت کی نوکری ہے، میرے پاس جو آج یہ فقہ کا مرتبہ ہے، آج جو میری تقلید ہو رہی ہے، آج جو میرا نام ساری دنیا میں ہے، آج جو میں جس لائق بھی اہل بیت کے نزدیک ہوں، یہ سب میرا اسی سیاہ لباس کے ذریعے سے ہے۔ پھر انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اب میں اپنی جگہ پر پلٹ کر کے آتا ہوں۔ اب انہوں نے اپنا لباس 2 مہینے پورے، آغا خوئی کے والد نے 2 مہینے کالا لباس پہنا۔ کالا لباس پہننے کے بعد یہ ایام اعضا ختم ہوئے اور ان کی والدہ آغا خوئی کی حاملہ ہو گئیں، حاملہ ہے، سخت نہیں ہوا ہے۔ اب ایک روز جب صبح کو آغا خوئی کے والد نماز پڑھنے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے آپ کا ایک شاگرد آتا ہے، اور آنے کے بعد دق الباب کرتا ہے۔ دق الباب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے، آقا بڑی معذرت کے ساتھ، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، آقا بڑی معذرت کے ساتھ، کیا آپ کی زوجہ حاملہ ہیں؟ آقا کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ زنان کے معاملات، اور تجھے کیا خبر، تو الگ جگہ کا رہنے والا ہے۔ کہا ہاں الحمدللہ، تجھے کیسے خبر؟ کہا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں طالب علم کی، اور آنسو آنے کے بعد وہ کہتا ہے، آقا میں نے رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرے استاد کے یہاں پر حمل ضائع ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس مرتبہ سیاہ لباس کی نظر کی، اور انہوں نے ان پورے ایام اعضا میں سیاہ لباس پہنا ہے، لہذا اب ان کے یہاں پر بچہ ہونے والا ہے، اور جا کر کے ان سے کہہ دو کہ اس بچے کا نام ابوالقاسم رکھیں، اور یہ بچہ ایسا بچہ ہوگا کہ دنیا میں شہرت پائے۔ دیکھیے آپ کا ہر عمل، ہر کام
دلوں کے راز، یہ نیتیں، یہ نظریں، یہ منتیں، یہ سب کچھ درگاہ اولیاء اہل بیت علیہم السلام میں ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لہٰذا جتنا کام ہو، جتنی عزاداری ہو، وہ پورے خلوص کے ساتھ ہو، وہ صرف پرچم حسین کو بلند کرنے کے لیے ہوں، وہ صرف اس لیے ہوں کہ تعلیمات حسین کو عام کرنے کے لیے ہوں۔ اگر اس کے علاوہ وہی جو رات آپ نے سنا، میری مجلس، میرا عالم، میرا مرثیہ، میری حدیث، میرا ماتم، میں سوز خوان، میں پڑھنے والا، یہ سب کچھ نہیں، میں ختم ہو جانی چاہیے۔ افتخار جب ہے، آخری جملہ افتخار جب ہے جب یہ ساری میں فدائے حسین ہو جائیں۔ ہم تو خود اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسین کے فدا ہو جائیں، تو ہمیں اپنی میں کو بھی حسین کے فدا کرنا ہے۔ ہاں عزیزو، آج آپ پرسے کے لیے آئے ہیں، حسین کے خیمے فراز سے ہٹ گئے۔ عباس نے کس طرح سے یہ فرات کے خیمے ہٹائے ہیں، وہ کل میں نے آپ کی مجلس میں، اسی مجلس میں عرض کیا تھا۔ عباس کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا اور امام حسین کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا کہ عباس کو کیسے لوگ کہیں، اور کیا مقام تھا اس ثانی زہرا کا اور حضرت ابوالفضل عباس کا کہ اس ثانی زہرا نے، اس عالمہ غیر معلمہ نے اپنی اس عباس کی محبت میں جو فرمایا، اور عباس نے جو ابھی تک حیدر کا لال جرار تھا، جو حیدر کا لال طیش میں تھا، غضب میں تھا، جو للکار رہا تھا کہ اس میں مجال ہے جو حسین کے خیمے ہٹائے، وہی عباس شہزادی کے حکم کی بنا پر ان خیموں کو ہٹا رہا ہے۔ عزیزوں، 18 محرم ہے، آج اہل بیت، آج بطول کا گھرانہ، آج وہ عصمتوں کے مالک، آج وہ عرش نے جیسی مخلوق نہیں دیکھی، وہ مخلوق آج کربلا کے چٹیل میدان میں اپنی رات بسر کرنے کو مجبور ہو گئی۔ وہ ستارے اس شب گریہ کر رہے ہوں گے، ستاروں کو شرم آ رہی ہوگی۔ ستاروں کو شرم آ رہی ہوگی، ستارے آسمان پر مرثیہ پڑھ رہے ہوں گے، اے خدا ایسی زمین پر ہمیں نکلنے سے روک دے جس زمین پر آسمان کے ستارے برہے نہ ہو، جو گھروں سے دور ہو۔ اے خدا ہمیں شرم آ رہی ہے، اے خدا ہم ہلاک ہو جاتے، لیکن یہ محمد و علی کے ستارے اس طرح سے در بدر نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم جناب سکینہ نے اس پوری رات کیا کیا پوچھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کرب و بلا کی تپتی ہوئی زمین رات کے کس وقت یہ ٹھنڈی ہوئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر کا، علی اصغر کا جھولا کتنا گرم ہو گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ خیمے میں کتنا پانی تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس کس نے پانی پیا ہوگا، کس کس نے بچوں کے لیے پانی بچا کر کے رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ خیمے کربلا میں لگے ہیں، جب سے یہ خیمے کرب و بلا میں لگے ہیں اس وقت سے ایک دکھیاری ماں جنت الفردوس چھوڑ کر کے کربلا چلی آئی اور یہی بیان کر رہی ہے، میرا حسین، میرا حسین، میرے بچے، ہائے غزہ
ختم ہو گیا۔ یا رسول اللہ، یا بتا، دعائی ہے یہ تیری امت، میرا بچہ حسین، ارے جسے کعبے میں رہنے نہ دیا۔ یہ آوازیں ہیں، جب یہ آوازیں آ رہی ہوں گی مجھے نہیں معلوم ادھر صدیقہ طاہرہ رو رہی ہوں اور ادھر نازوں کا پالا حسین سو رہا ہو، مجھے نہیں معلوم حسین کس طرح سے روئے، مجھے نہیں پتا زینب علیہ مقام کیسے روئی، ہائے کیا کرے، زینب بھی مظلوم، حسین بھی مظلوم، اگر زینب روئے حسین روئے تو بچے ہلاک ہو جائے۔ حسین نے کیسے صبر کیا، اماں کا مرثیہ، رونا بھی ہے، بچوں کو بچانا بھی ہے، آخر یہی کہا ہوگا زینب تم بھی صبر کرو میں بھی صبر کروں۔ بس آخری فقرہ مصائب کا، آخری فقرہ یہ تو یہاں کا مرحلہ ہے، لیکن باب خیبر کا وارث، باب خیبر کو کھاڑنے والے کا وارث، وہ ذوالفقار حیدری کا وارث، وہ عباس جری جو کبھی اپنے آقا حسین کو دیکھتا ہو، کبھی اپنی شہزادی زینب کو دیکھتا ہو، اور مجھے نہیں معلوم عباس جیسے جری جس کا عرب میں نام، جس کا شجاعت میں ساری دنیا میں نام، اب مجھے نہیں پتا سکینہ نے کس بے بسی سے اپنے چچا عباس کو دیکھا ہوگا، جیسے جیسے یہ رات بڑھتی ہوگی وہ بچی یہی تو کہتی ہوگی اے میرے بہادر چچا، اے میرے جرار چچا، ارے کیا ہو گیا چچا، بہادری دکھاؤ نا، اے چچا کیا اتنے مجبور ہو گئے اس تپتی کربلا پر، خاندان عصمت و طہارت الا لعنت اللہ علی قوم سیعلم الذین ظلموا أيهم القلب ينقلبون ماتم حسین۔